حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا میدان تھا تو سارے صحابہ کرام کے پاس کوئی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. اب بھوک سب کو لگی ہے مگر ہے کچھ نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس میں 22 کھجوریں تھی، اس میں 22 کھجوریں تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو یہ کھجوریں ہیں اور اس میں تھیلا ہے اور اس میں 22 کھجوریں ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ 1400 تھے یا 1500، میرے آقا نے فرمایا کہ سب کو کھجوریں تقسیم کرو، سب کو کھجوریں تقسیم کرو. ارے سب کو کھجوریں تقسیم کی گئی اور سارے صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی، پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی. لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوتی، کھجوریں ختم نہیں ہوتی. ارے دست مبارک آقا علیہ السلام کا جو لگ گیا تھا ہاتھ مبارک، ارے ختم کیسے ہو، وہ ختم کیسے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام نے بھی کھجوریں کھائی. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، یہ تھیلا کھجوروں والا اپنے پاس رکھ دو، جب بھی ضرورت پڑے اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کو کھول کر دیکھنا نہیں ہے، جب بھی ضرورت پڑے ہاتھ ڈالنا کھجوریں نکال لینا، ہاتھ ڈالنا کھجوریں نکال لینا. ابو ہریرہ کو ساری زندگی بھی کھاتا رہے گا تو اس سے کھجوریں ختم نہیں ہوتی، ساری زندگی بھی کھاتا رہے گا تو کھجوریں ختم نہیں ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو کہتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا. میں وہ تھیلا ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو میں وہ کھجوریں خود بھی کھاتا رہا، صحابہ کرام کو بھی کھلاتا رہا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا. 2.5 سال ان کے گزر گئے، میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا دور آیا تو اس کے بعد پھر میں کھجوریں کھاتا رہا اور کھلاتا رہا. جس کسی کو ضرورت ہوتی میں کھجوریں دے دیتا، صحابہ کرام کو کھلاتا رہا، خود کھاتا رہا، بیوی بچوں کو کھلاتا رہا، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو دیکھنا نہیں ہے اور جب تک وہ ہاتھ ڈالتا رہے گا کھجوریں نکلتی رہیں گی، کھجوریں ختم نہیں ہوگی، کھجوریں ختم نہیں ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت بھی میں کھجوریں کھاتا رہا، صحابہ کرام کو کھلاتا رہا اور غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتا رہا اور خود بھی کھاتا رہا، مگر کھجوریں ختم نہیں ہوئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدبختوں نے شہید کیا تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی ہلچل مچی، ایسی ہلچل مچی کہ میں وہ تھیلا ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، مگر اس دن ایسا ہوا کہ ایسی ہلچل مچی لوگوں کی، کچھ منافق تھے انہوں نے کوئی حملہ کر دیا تو ہلچل ایسی مچی کہ وہ اس سے گر گیا اور گم ہو گیا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خدا کی عزت کی قسم وہ گم نہ ہوتا، وہ تھیلا گم نہ ہوتا اور آقا علیہ السلام یہ جو انہوں نے ہاتھ لگا دیا تھا اور جو برکت پیدا ہوئی، اگر میں ساری زندگی بھی کھاتا رہتا اور قیامت تک یہ کھجوریں چلتی رہتی تو کبھی ختم نہ ہوتی، کبھی ختم نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگ گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور
نماز پڑھاتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے آگے چلے گئے، 2 قدم 3 قدم آگے چلے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ تو جب نماز مکمل کی تو آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ میرے آقا آپ نماز میں آپ آگے گئے اور آپ نے ہاتھ ایسے کیا اور پھر واپس آ گئے، ماجرا کیا سمجھ نہیں آئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں ادھر کھڑے ہو کر میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں نے جنت کے باغ دیکھے اور جنت کے باغوں میں نے انگور کے باغ دیکھے اور انگور کا خوشہ جو تھا وہ میرے سامنے تھا اور میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں، انگوروں کے خوشے کو پکڑ لوں اور جو صحابہ کرام غریب ہیں ان کو دے دوں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھائیں۔ تو پھر میں واپس آ گیا، میں نے اس کو توڑا نہیں، پھر اسی طرح واپس آ گیا۔ تو میں اس لیے واپس آ گیا کہ اگر میں وہ توڑ لیتا، انگوروں کا خوشہ توڑ لیتا، تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ ساری زندگی اگر امت کھاتی رہتی، تو کیونکہ جنت کا وہ پھل تھا وہ کبھی ختم نہ ہوتا، جنت کا پھل کبھی ختم نہ ہوتا، لیکن میں اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں توڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ پھل مل جائے اور تم گھر بیٹھ جاؤ اور اپنے کام کاج چھوڑ دو، اپنی محنت کرنا چھوڑ دو، اپنی مزدوری چھوڑ دو اور ایسے لاپرواہ بیٹھ جاؤ، سارے کام ختم ہو جائے۔ تو اس لیے میں واپس آ گیا